والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں تمام ہی انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون، اس کے ذریعے تمہیں پرہیزگاری حاصل ہوگی، نیکی حاصل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہوگا. اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا. ایک تو عبادت کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ بندوں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کی عبادت کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ پاک عبادت کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ معبود برحق ہے، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کسی چیز کو وجود دینے والا ہے. یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی. تو یہ جو وجود عطا کرنا ہے، زندگی عطا کرنا ہے اللہ پاک کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کی جائے. یعنی اگر ہمارا کوئی نوکر ہے، کوئی ہمارے پاس کام کرتا ہے جس کو ہم سیلری دیتے ہیں، تو اس کو سیلری دینے کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرے گا، اس لیے کہ ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس کو ایک چیز دے رہے ہیں تو بدلے میں اس کی طرف سے کچھ ملے گا. اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا، اللہ پاک کی عطاؤں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. کوئی چیز بھی اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ہو سکتا. اصل یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ پاک اس پر مزید اجر عطا فرماتا ہے. یہ ایک جدا گانا بات ہے. لیکن جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو پیدا کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، جس چیز کا اس نے حکم دیا اس کو مانیں. ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو اللہ پاک کی نعمتوں کے اوپر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ پاک نے یہاں پر اپنی صرف ایک نعمت کا ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ پیدا کرنا، زندگی کا دینا، وجود کا دینا. اس ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اللہ پاک کی ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزار دے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. کوئی عبادت اس کی نعمتوں کا بدل نہیں ہو سکتی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. ایک حکایت بعض کتابوں کے اندر نقل کی گئی کہ ایک شخص نے اللہ پاک کی 300 سال تک عبادت کی، بہت عبادت کی، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. جب اللہ پاک کی بارگاہ میں مرنے کے بعد اسے پیش کیا گیا تو قیامت کا حال پہلے سے دکھا دیا گیا کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ میرے اس بندے کو
میری رحمت سے جنت کے اندر داخل کر دو، میرے فضل سے، میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے عرض کیا اللہ عز و جل تیرا فضل و رحمت اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو میں نے 300 سال تک تیری عبادت کی، کیا اس کے بدلے مجھے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، 300 سال تک صرف تیری عبادت کی، تو کیا اس کے بدلے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میرے بندے کو فلاں جگہ لے جاؤ۔ فرشتے اس کو لے کر گئے، کچھ پیدل چلے تو اس شخص کو بہت تیز پیاس لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو فرشتوں نے کہا پانی تو نہیں ملے گا اسے، پانی کے بدلے کچھ دینا پڑے گا، مول دینا پڑے گا، اس کا بدل دینا پڑے گا، قیمت دینی پڑے گی۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، پیسوں کے بدلے ہی چیز ملے گی، پیسے تو نہیں میرے پاس، کیا دوں میں تمہیں؟ تو کہا ٹھیک ہے اپنی 100 سال کی عبادت دے دو، پانی کا گلاس تمہیں مل جائے گا۔ تو اب پیاس سے بے حال تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، 100 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ تم لے لو، پانی دے دو۔ اس نے فرشتوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، پانی مل گیا، کچھ آگے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگی، پھر وہی معاملہ پیش آیا، تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے 100 سال کی مزید عبادت دے دو، اس کا ثواب دے دو۔ اس نے دے دیا، پھر آگے گئے تھوڑا سا، پھر پیاس لگی، اب پیاس سے بے حال، تو کہا کہ بغیر کسی چیز کے تو ملے گا نہیں، 100 سال کی عبادت دے دو پانی مل جائے گا۔ اس نے دے دی، پانی پی لیا، اب دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے آ کے اب کچھ بھی نہیں ہے پاس اس کے، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے عدل سے میرے بندے کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، تو اللہ پاک نے اس پر رحم فرمایا اور فرمایا میرے فضل سے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یعنی اگر ہم تصور کریں تھوڑا سا کہ صرف پانی کی نعمت، صرف پانی کی نعمت، بعض اوقات تو ہمیں پینے کا پانی میسر ہوتا ہے، اگر استعمال کے پانی میں بھی کمی آ جائے نا تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر استعمال کے پانی میں کمی آ جائے، پینے کے پانی کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ پانی منگوایا، گلاس کہ پانی پیش کیا جائے، ہمیں پیاس لگی ہے، وہ پینے لگا تو حضرت سماک وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، اگر آپ کسی سنسان ویران علاقے کے اندر ہوں، تیز پیاس لگے آپ کو اور کہیں سے پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی دولت دے کر آپ یہ پانی خریدیں گے؟ کہا کہ اگر آدھی سلطنت بھی دینا پڑے، آدھی مملکت اپنی دینا پڑے تو میں دے دوں گا اس کو، ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، پینا پڑے گا پانی، تو ساری سلطنت کا آدھا حصہ اس کو دے دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے پی لیجئے۔ بادشاہ نے پانی پیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیے کہ اگر یہی پانی جا کر اندر آپ کے ٹھہر جاتا ہے اور آپ کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کتنی سلطنت دیں گے؟ تو کہا کہ پوری سلطنت بھی دے دوں گا، اس سے جان چھڑواؤں گا۔ جس کا پیشاب رکا ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندے کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ساری سلطنت دے کر بھی یہ پانی باہر نکلواؤں گا۔ تو انہوں نے تو نصیحت یہ کی کہ ٹھیک ہے، اب آپ اپنی سلطنت پہ جتنا غرور کرنا چاہیں کر لیں کہ اس کی قیمت پانی اور پھر اس کے بعد اس کا پیشاب ہے۔ اس ساری سلطنت کی قیمت کتنی ہے؟ صرف ایک پانی کا گلاس اور اس کا پیشاب ہے۔ اب آپ کو اس کے اوپر جتنا فخر کرنا ہے، غرور کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، کرتے رہیے۔ بادشاہ رونے لگا۔ اب اس میں سبق کتنا بڑا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر جو غور و فکر کیا جاتا ہے تو بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ ذکر کیا، بعض بزرگوں نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے اللہ پاک کی اسی طرح عبادت کی، جب اسے یہ کہا گیا کہ اس بندے کو میرے فضل سے جنت کے اندر داخل کر دو تو اس نے کہا اللہ عز و جل میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی آنکھ نکالو، آنکھ کی جو نعمت دی ہے اسے نکالو اور ایک پلڑے پر یہ رکھو اور باقی پر اس کی 100 سالہ نیکیاں رکھو۔ وہ نیکیاں رکھی گئیں تو جو آنکھ کی نعمت تھی وہ اس سے بھاری ہو گئی کہ آنکھ کی ایک نعمت کا جو شکر ہے
وہ بندہ 100 سال کی عبادت کے بعد بھی نہیں پورا کر سکتا. یعنی کتنی بڑی اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، لگتی ہیں کہ وہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو بندہ جب ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک کی عظمت دل کے اندر بیٹھتی ہے، رحمت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی کتنی پیاری دی کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کا پیدا کرنا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. اور غور کریں اس کے اوپر کہ اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی قدرت کیسی ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا کہ جس میں کیسے کیسے سیارے، ستارے، کیسی کیسی چیزیں اس نے رکھی ہیں، جو اس نے کن فرمایا اور سب ہو گیا، ارادہ فرمایا سب ہو گیا. ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا ہے. جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر جو ہے وہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے. اتنا بڑا اللہ پاک نے انہیں بنایا. تو کیسی کیسی مخلوقات، کیسی کیسی جگہ اللہ پاک نے بنائی ہیں، یہ اسی کو معلوم. لیکن بنائی کیسے؟ کن فرمایا ہو جا، وہ ہو گئی. ارادہ فرمایا، وہ چیز ہو گئی. تو اتنا زبردست قدرت والا، طاقت والا رب عز و جل ہمارا ہے. آسمان بنایا، صدیوں سے آسمان ایسا ہے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. غور کریں تو کبھی اس کے اندر کوئی رخنا نظر آیا؟ اللہ پاک نے دعوت دی ہمیں سورہ ملک کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک کے اندر، کہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھو. بار بار تمہاری آنکھیں لوٹ آئیں گی، نظریں واپس لوٹ آئیں گی، لیکن آسمان کے اندر رخنا نہیں ملے گا. چھوٹا سا ٹکڑا بھی ٹوٹا ہوا تمہیں نہیں ملے گا. ایسا مضبوط اللہ پاک نے یہ آسمان بنایا. فرشتوں پہ غور کرتے چلے جائیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی، جس کی طاقت و قدرت کا یہ حال ہونا، اگر وہ بندوں سے محبت کرے تو پھر کیسی بات ہوتی ہے. یعنی اب بندہ اس لحاظ سے غور کرے کہ وہ قدرت والا رب، وہ عظمت والا رب ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بڑا طاقت والا شخص ہم سے محبت کرتا ہو تو ہمیں کتنا اطمینان ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے کہ ہاں ہمیں تو بس حفاظتی حصار مل گیا ہے، پروٹیکشن مل گئی ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ ایک فانی شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے. جب اس کی محبت، اس کی دوستی ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے دل کو اطمینان ملا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا ہمارا. تو وہ رب عز و جل جو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سارے حاکموں کا حاکم ہے، جس کے پاس ساری خدائی ہے، جو سب چیزوں کا مالک ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جب بندہ اس محبت کا تصور کرتا ہے کہ میرا رب عز و جل اتنا عظیم ہونے کے بعد مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اب اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کرے. یہ تصور بڑا لطف والا تصور ہے کہ بندہ سجدے کے اندر گرا ہوا ہو، اس کی پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہو، اور اس کا تصور یہ ہو کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ وہی تصور کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ پاک کا بندہ سمجھتا ہو، مخلوق سمجھتا ہو، اللہ پاک کو اپنا خالق سمجھتا ہے، اس کی عظمتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اب وہ سجدے میں جھکا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ساری کائنات بنانے والا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کے سامنے سجدے میں ہوں. تو اللہ پاک کا پیدا کرنا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. جتنی عبادت کریں کم ہے. اور کمال یہ ہے، مزہ یہ ہے کہ وہ عبادت کا محتاج ہی نہیں ہے. ان اللہ غنی عن العالمین، جگہ جگہ اعلان فرما دیا، ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. جو نہیں کرتا، نہیں مانتا، نہ مانے، اللہ پاک تمام عالم سے بے پرواہ ہے. اللہ الصمد، واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہے. عبادت کا وہ محتاج نہیں. عبادت کریں ہم، پچھلی نعمتوں کا ابھی شکر ادا ہوتا نہیں، عبادت کرنے پر اللہ پاک مزید نعمتیں عطا فرما دیتا، مزید انعامات کا وعدہ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں عطا کروں گا. تو اللہ پاک کی عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے. بالخصوص جو برکت والے ایام ہوتے ہیں، جس میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ان ایام کے اندر آپ خاص عبادت کا اہتمام کرتے تھے. رمضان کے آخری عشرے میں بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. اب بڑے مہینے، جس کو ہمارے یہاں بڑے مہینے کہا جاتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، یہ بڑے مہینے کہلاتے ہیں، اس لیے
کہ اس میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان مہینوں کے اندر عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے، اللہ پاک کی عبادت کے اندر مصروف ہوتے تھے، تاکہ بالخصوص رمضان کے اندر ہماری عادت بنی ہوئی ہو، ہم خوب ذوق و شوق کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا ذوق و شوق اللہ پاک عطا فرمائے، سجدوں کی لذت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔